بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 94۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ بات سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا، اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے
جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100